بچی کے ساتھ جو ہے سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز چچا اور ماموں اور پھوپھا کی طرف سے تھے اور والدہ کو پتہ تھا، تو والدہ نے جان بوجھ کے اسے آنکھیں بند کری کہ تم چپ کر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زانیہ ہے اور انسان کے جسم کا ہر عضو زنا کرتا ہے، حتیٰ کہ شرم کا اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ تو جب ہم ایک چیز کو لائٹ لینے لگتے ہیں نا اور ہم اللہ کی حدود کے قریب چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں آگے کے اندر مبتلا کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندے کے سر میں جو ہے ہتھوڑے کے ساتھ کیل ٹھونک دی جائے، ٹھیک ہے، وہ اس سے زیادہ بدتر یہ بات ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، یا اور اس میں آبویسلی مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ ایمان جو ہے وہ اس کے اندر سے دل سے نکل کے، ایمان کی جو جگہ ہے وہ دل ہے نا، وہ نکل کے تو اس کے سر پہ لٹکنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ اس ایکٹ سے فارغ ہو گیا تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ زنا کی اگر شادی نہیں ہے تو 80 کوڑے سزا اور سب کے بیچ میں سزا، مشہور کرو، ان کو بدنام کرو، اور اگر شادی ہوگی تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری ویری وارم ویلکم ایوری بڈی، حبل اللہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہماری میرج سیریز، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار سچ گریٹ انٹرسٹ ان دا ایپیسوڈس۔ آپ ہی کی سپورٹ اور آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ الحمدللہ وی آر ایبل ٹو میک اٹ بیٹر اینڈ بیٹر ان ایوری ایسپیکٹ اینڈ ایوری وے۔ ہماری میرج سیریز کی انشاءاللہ آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ بہت ایک اہم چیز ہے جو کہ ہمارے رشتوں کو بہت حد تک خراب کرتی ہے، اور کیونکہ اگر سنسیئرٹی رشتے میں نہیں ہے تو پھر سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر آسیہ کے ساتھ، ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ، انفیڈیلٹی یعنی کہ بے وفائی پر۔ اب بے وفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کر لی ہے تو وہ بے وفائی ہے، یہاں پر ہم وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے ان another نیکسٹ کمپلیٹ ایپیسوڈ۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بینگ ہسبینڈ اینڈ وائف، کہاں پر یہ انفیڈیلٹی کا پارٹ آتا ہے، کون کون سی ایسی حرکات ہوتی ہیں کہ جو آپ کی بے وفائی کو شو کرتی ہیں، آپ کی نان سیریسنس ٹورڈز یور اسپاؤس کو شو کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک اسی کی قسم ہے، اور اس کو الیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہر اسپیکٹ کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ وی شیل ٹرائی what solutions we can bring later on inshallah after the discussion۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھے، موسم تو بہت پیارا ہو گیا ہے، لیکن جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں، بالکل، اور یہ ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ پریشانی لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، بارشوں کو رحمت کا باعث بنائے ہمارے لیے، اور یہ بارشیں جو ہے وہ باعث رحمت بنے۔ بالکل، آمین یا رب آمین۔ اور ڈاکٹر صاحبہ دیکھ رہی ہیں آپ الحمدللہ چیزیں بہت پسند بھی کی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں کہ ظاہر ہے ہر ایک کی سوچ کا ایک اپنا اسپیکٹ ہے، ہر ایک اپنی طرح کے ساتھ اس کو اس لے کے سوچ کو چل بھی رہا ہے، لیکن جو ہم بہت زیادہ اس میں کوشش کر رہے ہیں ڈیٹیلز میں جانے کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا پلیتھورا آف دی سچویشنز جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے تاکہ کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو کلک کر سکے، کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور اس کا حل یہ ہے۔ بالکل۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو دیکھا کہ میں نے بات کی ہے ابھی انفیڈیلٹی، بے وفائی کی، اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں نا اس میں تو آپ کی نیک نیتی تو نہ رہی نا، آپ نے تو اپنے رشتے کو بنا لیا، میں کہوں گی کہ ایک بہت ہی بری نیت کے ساتھ، کیونکہ آپ سنسیئر تو نہیں ہیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ۔ بات ہم صرف یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کر رہے کرنے والے کہ ایک ہسبینڈ ہی چیٹ کرتا ہے، ایک عورت بھی کرتی ہے۔ ہاں، ہم روز اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں، 4 بچوں کو چھوڑ کے آشنا کے ساتھ چل پڑی، ہاں، یا آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کو قتل کر دیا، یعنی یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ اسی طرح پوری زور کے ساتھ موجود ہے ہمارے ان رشتوں کے اندر۔ بالکل، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ کن کن طرح کے ساتھ یہ جو ایک بے وفائیاں یہ شروع ہوتی ہیں اور کس طرح کے ساتھ یہ بڑھتی ہیں اور کس طرح پھر تباہی مچاتی ہیں رشتوں کے اندر؟ آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا یہ جو بے وفائی کا ایلیمنٹ ہے یہ کیا سر اب ایک دم سے شادی کے بعد سڈنلی شروع ہو جاتا ہے، یا بچوں کے اندر شادیوں سے پہلے یہ چیز پائی جاتی ہے جو ان کے اندر کیا کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس چیز کو پھر نکال نہیں پاتے، پختہ ہو جاتی ہے؟ از اٹ سو، یا دوسرے بھی کیسز ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کے بینگ ان ایکسپیرینس یو بینگ امنگ دا
اسٹوڈنٹس اس ایج کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی میرڈ لائف کو شروع بھی کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ والے بچے یا وہ والے لوگ زیادہ اس طرف آتے ہیں کہ کوئی ڈفرینس اس کے اندر؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم وہ بات کر سکیں جو کہ صحیح بھی ہو اور قول بلیغ بھی ہو. آمین یا رب. تو جیسے کہ آپ نے مجھے کہا، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر بھی اور خود بھی ہم سب کے سب اس جو ہے نا ٹین ایج سے بھی گزرے ہیں جہاں پہ یہ کرشز اور افیئرز اور یہ جو فلرٹس وغیرہ عام ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی زندگی میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایکسپیرینس بھی کیا ہے. یہاں پر آپ نے ایک بڑی اہم بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ قدم جب رپٹ جاتے ہیں نا، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر کئی دفعہ وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم سب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے عفت کے راستے پر استقامت کی، عصمت کے راستے پر استقامت کی، کیونکہ یہ صرف غلطی ایک دفعہ نہیں ہوتی، یہ بلکہ آگے آنے والی ڈھیر ساری غلطیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اور وہی لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ والے کھیل کھیلے ہوتے ہیں کالج کے زمانے میں فیس بک کے اوپر اور اس طرح سے، اور ان کو سمجھا ہوتا ہے یہ تو فار فن سیک ہیں، شادی کے بعد وہ لوگ لائل نکلتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ وہ اس بات پہ کمپرومائز کر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے حیا کے یا جو ہے وفا کے اس کانسیپٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ کیفیت ہے جو اللہ کے ڈر کا سب سے پہلے، اللہ کے غضب کا جب سب سے پہلے موجب ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا انسان کی کبھی ہو نہیں سکتا کہ زندگی ٹھیک رہے. ایسے کرنے والی عورتیں اپنے مردوں کو لائسنس دیتی ہیں، اور ایسے کرنے والے مرد اپنی خواتین کو یہ لائسنس دے دیتے ہیں، بہنوں کو، بیویوں کو، جو بھی ہیں، کہ پھر ٹھیک ہے اگر میں بد کردار ہوں تو پھر اس میں حرج ہی کیا ہے کہ تم بھی بد کردار ہو جاؤ. اور پھر کیا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے بد کرداری کے راہ پہ چل پڑتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اندر خانے اوپر سے نماز پڑھنے والے، رزق حلال سے وابستہ ہونے کی کوشش کے باوجود تہجد گزار، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان گھناؤنے کاروبار اور اس گھناؤنے طریقہ کار سے کسی نہ کسی وے سے منسلک ہوتے ہیں. تو میں سب سے پہلے بات یہ کرتی ہوں، ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی اس کے بارے میں جب ہم اس کے حل کی طرف آئیں گے اس وقت اس کی طرف ہم کوشش کریں گے ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے جس گناہ کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے یا چھوٹا سمجھ لیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی بنا پر اس میں مبتلا ہے، تو اس وہ گناہ کے جو ہے نا اللہ کے سامنے کیا اس کے نتائج ہیں اور کیا کیا وعید ہے، اور زندگی میں ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے اور ہم اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. کچھ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پہ یہ بتاؤں گی کہ جب کالج یونیورسٹی کے اندر، اب جب سے سوشل میڈیا ہمیں اویلیبل ہوا ہے تو یہ کام اتنے آسان ہو گئے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ فزیکل ریلیشن شپ جو ہے نا اس تک کو مینٹین ورچولی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہیں. اور کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ جو خفیہ گناہ ہے نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا چیز، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو تنہائی میں بیٹھ کے تنہائی کے گناہ، ان میں وہ انوالو ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو جتنا چاہیں دینے کی کوشش کریں، ٹین ایج ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، شادی کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے وغیرہ، یا کوئی نوجوان اپنے آپ کو یہ دینے کی کوشش کریں کہ چونکہ ہمارے پاس جائز طریقہ ہے نہیں ہے اپنی خواہشات کو اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کا، تو اٹس فائن اگر ہم ایسا کچھ کر لیتے ہیں. اور بہت ساری لڑکیوں کا اور لڑکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کون سا فزیکل ہیں، سب کے سب ذرا تھوڑا سا فن میکنگ ہی ہو رہی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں، اور گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بھی اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. تو آپ کو بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں یہ پریٹینڈ کرتے نظر آئیں گے کہ ایز دے آر ایکٹنگ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف، جو ہے نا سیمسٹر 1 سے ہی دوستیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اندر رقابت بھی شروع ہو جاتی ہے، بے وفائیاں بھی آ جاتی ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا اس قسم کے لیو ان ریلیشن شپ میں، سچویشن شپ ٹائپ کے ریلیشن شپ میں رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور اس کو جب والدین کو خبردار کیا جاتا ہے، یہ اتھارٹیز اور اس پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں بات بہت کی تھی جب ہم یوتھ ایشوز پہ اپنی سیریز کر رہے تھے، تو ہم نے اس اخلاق باختگی کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی تھی. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ والدین بھی اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں،
اور اتھارٹیز تو لیتی ہی نہیں ہے نا. اتھارٹیز نے ہر جگہ پر وہ ادارے ضرور اپنے ڈپارٹمنٹس قائم کر چکے ہیں جو ڈسپلنری ہیں, لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, عموماً وہ آرام سے نظریں چرا جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں یہ والا کھلا ماحول دینے کے ساتھ, چونکہ لڑکے لڑکیاں خوش رہتے ہیں, فن, مزہ, فیسٹیولز اور پارٹیز اور جو ہے نا کیفیز کے جھمگٹے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے آس پاس جتنے چھوٹے چھوٹے ہوٹلز ہوتے ہیں کوئٹہ پراٹھا ٹائپ کے, اور یا جو ایسے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے انہی کے اوپر چلتے ہیں, جس میں ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کے بدلے میں خواتین کو بھی, لڑکیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جیولری, میک اپ اور ناشتے وغیرہ کے لیے جو ہے نا لڑکوں کو آرام سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اور اس عوض میں کہ چند لمحے اچھے گزر جائیں تو اس عوض میں جو ہے کھانا پینا بھی مل جاتا ہے اور مزہ بھی ہو جاتا ہے اور دل بھی لگے رہتے ہیں. تو اس کو سب کے سب کو ہم جائز سمجھتے ہیں. تکلیف دہ بات جو میں نے آپ سے بتائی کہ والدین کی, میرے سامنے ایک ایسا کیس ہے جس میں والدہ کو اس بات کا ایک دفعہ نہیں پتہ چلا, 10 دفعہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی جو ہے اپنی پڑھائی کے دوران مختلف ریلیشن شپس میں رہی ہے. اور ان کی بیٹی کے ساتھ, ان کی والدہ کے ساتھ میں نے رابطہ کیا اور ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں, اور یا مطلب جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی صحیح راہ بنائیں. تو وہ بڑی پکی اور ایڈامنٹ تھی. ایک تو ان کو کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرنی تھی, اور دوسرے شادی بھی اس وقت کرنی تھی جب ان کے خیال میں ایک رائٹ وقت آتا, جب وہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جاتی, جو بھی پہلی بڑی بیٹی کی شادی ہو جاتی ایٹسیٹرا. اور اس کے لیے شی واز ٹوٹلی اوکے کہ ان کی بیٹی کے یہ والے جو ہیں یہ گناہوں کے معاملات ہیں. تو یہ جو چیز ہے, یہ کل ہی پرسوں مجھے ایک اور کیس بڑا ہی گھناؤنا میرے سامنے آیا, جس میں بچی کے ساتھ جو ہے سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز چچا اور ماموں اور پھوپھا کی طرف سے تھے, اور والدہ کو پتہ تھا. تو والدہ نے جان بوجھ کے اسے آنکھیں بند کریں کہ تم چپ کر جاؤ, چپ کر کے بیٹھ جا, کہ یہ ہم نے بات اگر کر دی تو ہم تو برادری میں ذلیل ہو جائیں گے. اور انہوں نے بچی کو خراب کر دیا, اور اس کو جو ہے نا, حتیٰ کہ باپ کو بھی پتہ چلا تو باپ نے بھی بیٹی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا کہ تم پتہ نہیں اسکول میں تمہارے کون سے معاشقے تھے اور تم آ کے جو ہے نا الزام ادھر لگا رہی ہو. اور یوں کر کے اس بچی نے مجھے اپنا قصہ سنا. اب تو وہ بچی نہیں, اب تو وہ خاتون ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے سوشل ڈیکورم کو قائم رکھنے کے لیے ایسی اتنے گھناؤنے جرموں کو جو ہے وہ ہم دبا جاتے ہیں. اور ایسے ایسے کیسز ہیں آپ کے جو ایبارشن سینٹرز بھی اسی کے اوپر ساری کمائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کدھر چلی جا رہی ہے. اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے جو اس بھٹی میں ایک تجربے سے کر کے نکلتا ہے, جو ایک دفعہ اپنی حیا کھو بیٹھتا ہے, اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں جاتا ہے, اور والدین کا اور بڑوں کا بہت زیادہ یہ خیال ہوتا ہے کہ چلیں جب عملی زندگی میں جائیں گے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ابھی میں آپ کو بڑی ایک تکلیف دہ بات بتاؤں, اوپر سے ہنسی بھی آتی ہے اور اندر سے رونا آتا ہے, کہ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک کیس آیا ایک صاحبہ کا. ان کے شوہر جو ہیں وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں مبتلا ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا, اور افیئر میں نہیں, افیئرز میں, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ حیا کھو بیٹھتے ہو تو یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹک ود ون پرسن, تو پھر اس کے بعد اوپن ہے نا چوائس, تو پھر جہاں پہ جو بھی کنوینئنس ہوگی آپ وہ کر لیں گے. ان کا ایک اکاؤنٹ جو ہے ان کے شوہر کا, بہت اخلاق باختہ تصویریں اور اس چیزوں کے ساتھ وہ انوالو ہیں, اور دوسرا اکاؤنٹ انہوں نے ایک اور بنایا ہوا ہے جو کہ وہ ان کی ساری اسلامک پوسٹیں اور سارے یوتھ کلب کے لیکچرز اور جو مولانا طارق جمیل کے لیکچرز اور ساری آیات اور احادیث اور جو ہے نا ان کو فالو کرنے والا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جب وہ اپنی ضمیر کی خلش کے ساتھ رہ نہیں پائے, تو جیسے ایک ڈاکو جو ہے وہ ڈاکہ مار کے نکلتا ہے اور مسجد میں جا کے جو ہے چندہ دے دیتا ہے, یا جو ایک رشوت لینے والا بڑا آفیسر ہے, جب وہ بڑا سارا اپنا ایک ڈیل کے اندر پیسہ کماتا ہے تو وہ جلدی سے اس کے اندر سے مدرسے یا جو ہے نا اس کا مسجد کا حصہ نکال کے حلال کر لیتا ہے, جیمز بانڈ کی طرح کے امیروں کو لوٹو اور غریبوں کو دو اور وغیرہ اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ کر کے. تو مجھے لگا کہ ان صاحب کے ضمیر نے بھی ان کو ایک رستہ دکھایا ہے کہ ہی کوڈ لیو ڈوئل پرسنالٹی, اور انہوں نے اس کے لیے یہ جو دونوں چیزیں رکھی ہیں, جب یہاں سے وہ گندگی سے فارغ ہوتے ہیں تو جب ضمیر کی خلش ستاتی ہے تو وضو کر کے اس اکاؤنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں کھیل کھیلنے کی. بہت سارے آپ کے پاس یہ کیسز ہوں گے کہ شوہر ویسے تو بڑے اچھے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کیا ہے بچوں کو بھی ٹائم بھی دیتے ہیں سب کچھ, لیکن بیوی کو پتہ ہے کہ ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہیں, مہینے بعد وہ کہیں جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور کیا ہے کیونکہ آج کل فیس بک کا دور ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی چیزیں بہت جلدی پتہ لگانا آسان ہوتا ہے, اور پتہ چل جاتا ہے. اور وہ پاک دامن جو خاتون ہے جو گھر میں بیٹھی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. صحیح. اس سے ہمیں سب سے پہلی چیز جو اس بات کو
انیشیٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا یہ ایک نان سیریس رویہ کہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، اور یا ہمیں یہ سوچ لینا کہ یہ جو ہے جو بیس بن رہی ہے، جیسے فاؤنڈیشن آپ نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر، یہ شاید ٹیمپرری ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جب ایک کوئی بھی اس ریلیشن جو بڑا ایک میں کہتی ہوں مقدس ایک شادیوں کا رشتہ ہے، جب اس میں جانے سے پہلے جب کو بچے یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ بے وفائیاں کرنی یا یہ بٹریل اور یہ جنسی ہے، یہ انفیڈیلٹی، مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے میں بھی یہ کھیل آرام سے کھیلا جا سکتا ہے، اس کو وہ امپورٹنس نہیں دے سکتے۔ تو یہ سب بچوں اور بچیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اگر وہ اس زندگی میں اور اس وقت پہ سنسیئر رکھیں گے تو وہ اپنے اگلے رشتوں کو سنسیئرٹی کے ساتھ انشاءاللہ نبھا سکیں گے، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں اور اپنے جو ہے نا وہ جو حدود ہیں اس حد تک رہیں، تو یہ اگلی جو حدود ہیں وہ کراس نہیں ہوں گی انشاءاللہ، بڑے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک چیز میں آپ سے اگلا سوال یہ ڈاکٹر صاحب، اس کو چلیں آپ لے کر آ جاتے ہیں کہ پہلی چیز، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آپ نے کچھ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ بہت حد تک بچا کے بھی رکھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کے گھروں کے ماشاءاللہ بعض کے ماحول ایسے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت دی گئی بھی ہے، کچھ کے نہیں ہیں، واٹس ایور دا کیسز۔ یہ جو ہماری بے وفائیوں کا جو ایلیمنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ زیادہ تر تو ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا سب سے بڑی ایک چیز ہے، فیسیلیٹیٹر اور انیبلر تو ہے ہی نا، بالکل وہ تو ہے ہی ہے نا۔ اب آپ کا خیال ہے کہ کیا یہ کس طرح کی چیزوں کو دیکھیں نا، ہوتا کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی لی جا رہی ہوتی ہیں نا کہ جیسے وہ حرام کو نا بڑا نیچرل سا سمجھا جاتا ہے کہ کیا ہے، میں فیس بک پہ چیٹنگ ہی کر رہا ہوں نا کسی سے، ٹھیک ہے نا، یا کر رہی ہوں، یا کیا ہے میں نے کسی کے ساتھ تھوڑی سی بات ہی کی ہے نا، میں کون سا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا میں کیا کروں۔ تو کیا یہ چھوٹی موٹی باتیں جو انیشیٹو ہوتا ہے اور یہ چھوٹی موٹی سی ایک چیٹنگ یا کبھی کبھار کال، یہ یہیں تک رکی رہے گی یا یہ آگے بڑھے گی، اور یہ کیا کرے گی پھر؟ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زانیہ ہے اور انسان کے جسم کا ہر عضو زنا کرتا ہے، حتیٰ کہ شرم کا اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ تو جب ہم ایک چیز کو لائٹ لینے لگتے ہیں نا اور ہم اللہ کی حدود کے قریب چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں آگے کے اندر مبتلا کر دینا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کہنے کو تو آپ لائبریری میں بیٹھ کے کمبائن اسٹڈیز کر رہے ہیں، لیکن کس لمحے میں کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے جو حجاب کے اصول رکھے ہیں، جن میں سے مرد اور عورت کی انٹریکشن میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکیلے نہیں ہو، کوئی تیسرا اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مرد اور عورت جو ہے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹچ کرنا ہے، خواہ لڑکی کی طرف سے ہو خواہ لڑکے کی طرف سے ہو، اور میں اس لیے بات کروں گی کہ میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنی ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ لڑکے لڑکی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری نقابیز ہوتی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ کوڈ دے جسٹیفائڈ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندے کے سر میں جو ہے ہتھوڑے کے ساتھ کیل ٹھونک دی جائے، ٹھیک ہے، وہ اس سے زیادہ بدتر یہ بات ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، یا اور اس میں آبویسلی مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو آسانی سے لیں تو میں آپ کو بتاؤں اس کے پاس گزارا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی جو ہے حدود وہ خود مقرر کی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک چھوٹی سی ڈیویشن اس کی اتنی بڑی سزا، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے سیریس ہیں اخلاق کی اس پختگی کے اوپر، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت کس وقت آتی ہے، یعنی شرم کس وقت آتی ہے جس کو اللہ بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہتے، جب اللہ کا کوئی مومن بندہ یا مومن بندی جو ہے وہ illicit ریلیشن شپ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ ایمان جو ہے وہ اس کے اندر سے دل سے نکل کے، ایمان کی جو جگہ ہے وہ دل ہے نا، وہ نکل کے تو اس کے سر پہ لٹکنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ اس ایکٹ سے فارغ ہو گیا تو ایمان واپس آ جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس گناہ کے دوران انسان مسلمان نہیں رہتا۔ یہی بات جو میرا مقصد ہے، اور یہ ہماری شازیہ، ہماری نوجوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں جن کو اگر ہمارے والدین انفورس نہیں کر رہے یا ہمارے ادارے انفورس نہیں کر رہے تو جیسے ہی ہم ایڈلٹ ہوڈ کو گین کرتے ہیں، اٹین کرتے ہیں،
فوراً ہم لائبل ہو جاتے ہیں اپنے کردار کی حفاظت کے لیے. اب اس نو مور کسی کی رسپانسبلٹی، اب ہماری ذاتی خود رسپانسبلٹی ہے. اسی لیے کوئی ہمارے پاس یہ ایکسکیوز نہ لے کے آئے چونکہ ایسا ہوا، امی شادی کرنے پہ نہیں راضی ہیں، ابا نے جو ہے نا وہ رشتہ قبول نہیں کیا، اور اب میرے تو ایسے ہی حالات ہیں اور بس میں تو ایسے ہی کروں گا یا میں ایسے ہی کروں گی. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین یا رب. اور یہ حقیقت ہے کہ جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان ساتھ چلا جاتا ہے. ہم نے اپنی پچھلی کسی ایپیسوڈ میں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا. مجھے پچھلے ہفتے ایک سمپوزیم جو ہے اس کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا جو کہ بیسیکلی بلاسفمی کے خلاف تھا. ہمارے پاکستان میں بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو کہ لٹرلی قرآن اور رسالت کی توہین کے مرتکب ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے ان کے گروپس ہیں، موچی گروپ اور بھینسا گروپ وغیرہ. اس لیے میں ان کے نام لے رہی ہوں کہ اس وقت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، قانونی کارروائی. ان میں سے تقریباً 400 کے قریب جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج ہو چکے ہیں. اچھا، آپ کو تکلیف سے بات یہ بتاؤں کہ جب ان کی ریسرچ کی گئی ان کے کمٹ کرنے والوں کے، آخر ایک وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے تھے اور ان کے خاندان والوں نے محبت رسول کے ساتھ ان کی پرورش کی تھی. ماؤں نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلائے تھے، باپوں نے اپنی ان بچوں کو حلال کمائی کھلانے کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کی ہوئی تھی. کیسے ہوا کہ یہ اس رستے سے ہٹ گئے؟ تو جب ریسرچز کی گئی تو پتہ چلا ان میں سے جو 93% تھے وہ پون کے عادی تھے، یعنی وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اخلاق باختگی اور اس طرح کے گروپس کے وہ جو حصہ تھے. تو میرے دل کے اندر ایک بات آئی، میں نے کہا اللہ کا جو ہے قانون وہ سچا ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہے. جب انسان ایک دفعہ حیا کو کھو دیتا ہے نا تو پھر ایمان کو کھونا بہت کچھ بھی آسان کر ہوتا ہے. سکتا ہے. پھر بالکل آپ نے جیسے کہا، اور یہ کہ حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں. جس بندے نے حیا کو کھو لیا وہ سمجھ جائے کہ اس کا ایمان جا چکا ہے، اور جس بندے نے ایمان کو کھو دیا نا تو اس کی حیا خود بخود جا چکی ہے. آج ہم مغرب میں یہ دیکھتے ہیں، یہ جو کلچر ہے یہ فری مکسنگ کا، اور جو ہے یہ والا مغرب سے آیا نا، ایپیکیورینزم ہے کہ اپنی خواہشات کو جہاں پہ جی چاہے پورا کر لو، اور شادی کے وہ جو ہے نا اس کے وہ جوئے کو آزاد کرو. آج ہم مغرب میں اگر کتے بلیوں کی طرح یہ کام ہوتے دیکھتے ہیں، اور ہمارے وہاں پہ جو اتنے بڑے بڑے جو پاپولر شو ہیں جس کے اندر جیسے پیٹرنیٹی کورٹ ہے یا ڈیورس کورٹ ہے، جن لوگوں نے یہ والی دیکھی ہوں گی ان کے جو شوز ہیں، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں صحیح کہ پیٹرنیٹی کورٹ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک بچے کو لے کے آ جاتی ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور پھر وہ DNA ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور کیا ہے. اور میں آپ کو بہت تکلیف سے بات بتاؤں، یہ پچھلے سال کی بات ہے اور یہ بہت پوری دنیا میں وائرل بھی ہوا تھا کہ ایک لڑکی کے اسی طرح بچے کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، اور جب اس کی انہوں نے پیٹرنیٹی کے لیے ٹیسٹ کروائے، پیٹرنیٹی جو DNA کے جو ٹیسٹ تھے وہ انہوں نے کروائے، تو آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے؟ 200 مردوں کے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس دلدل میں، اس گندگی میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ شادی کے مقدس بندھن کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف آپس کی رضامندی سے کے ساتھ اگر مرد آزاد ہوتا ہے تو اس کی بیوی بھی خود بخود آزاد ہو جاتی ہے. اگر مرد اپنی شادی کے بعد تعلقات قائم کیا ہوتا ہے تو اس کی بیوی نے بھی کئی تعلقات قائم کیے ہوتے ہیں. اور معاشرہ یا جو ان کا جو ہے وہ جو تھنکنگ ہے، انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے وہ انفورس کرتا ہے کہ یہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو لو چائلڈ کا نام دے دو، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی شکل ایسی بنا دو کہ ان کو قبول کر لیا جائے. تو کیا آپ سنجیدگی سے سمجھتے ہیں یہ کر کے ہم اپنے معاشرے کے اندر وہ سٹرکچر، وہ فارم رکھ پائیں گے جو کہ ایک شادی کا مقصد ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کیا ہم نے بھی کتے بلیوں کی طرح جو ہے وہ بچے جنم دینے اور ان کو پھینکنا ہے، اور اس کے بعد ان کو فوسٹر ہومز میں جو ہم نے ڈال دینا ہے، اور پھر جو ہے چائلڈ پروٹیکشن سروسز والے جو ہیں وہ انشور کریں گے کہ کوئی ماں باپ کو یہ جو ہے نا کوئی ان کے ساتھ جو برا وہ سلوک نہیں کر رہا؟ کیا ہم واقعتاً ان لائنز پہ چلنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ جو لائن جو کہ ہمارے سامنے فلموں کی طرح چل رہی ہے، اور وہاں پہ آپ جتنے لوگوں کی آپ کہانیاں سنیں، آپ ڈاکٹر فل کا شو دیکھیں، اس کے اندر آپ کو ایسے جو ہے نا الیجیٹمیٹ بچے آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں ایک ماں اور باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ ان کو جائز جو سرپرستی ہے اس سے نکال دے. صحیح. ابھی جو اس سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بیسیکلی یہ تو چلیں جو آپ نے اپنی یونیورسٹیز اور یہ سب کچھ رہا سو رہا، شادی کے بعد بھی اگر جو لوگ مطلب میں میسیج ہی کر رہا ہوں یا مطلب میری کوئی نہیں پچھلی کوئی ایسی چیزیں ہیں یا یہ ہے وہ ہے، اگر آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے تو اٹ کین لیڈ ٹو ویری ڈیوسٹیٹنگ اور ویری ڈراسٹک جو ہے نا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ ابھی یہ تو چھوٹی چھوٹی سی جون سی ہیں، یہ والی چوری چھپے کی دوستیاں ہی کہہ سکتے ہیں نا ابھی تک ہم ان کو. اور اس کے علاوہ
آپ کو کیا لگتا ہے کہ بٹریل یا انفیڈیلٹی صرف یہی ہے کہ کسی کی دوستیاں ووستیاں ہی ہیں، یا بیوی کے وہ جو ایک، یا بیوی کے جو وہ ہے فرائض ہیں، یا جو ہسبینڈ کے فرائض ہیں ان سے بھی ہم کہیں نہ کہیں ہٹتے ہیں، تو یہ بھی ایک بے وفائی کا ایک عالم ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہم اس کیٹیگری میں لا سکتے ہیں؟ اس کچھ کو لوگ تھوڑا تو سا ڈسکس اسمارٹ کر لیتے انف ہیں. ہوتے ہیں نا، وہ جن کے بارے میں نے بتایا نا، جنہوں نے 2 اکاؤنٹس بنا رکھے جی. ہیں، ایک ان کا وہ جو ہے اخلاق باختہ اکاؤنٹ ہے، اور ایک ان کا جو ہے وہ اسلامی پوسٹ والا اکاؤنٹ ہے. کچھ لوگ تو اتنے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ایسی ایک کوئی سیٹ اپ بنا لیتے ہیں. صحیح. بہت سارے لوگ اس ڈسپلن کو، اس کو توازن کو مینیج نہیں کر پاتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کیا ہے کہ وہ دونوں اگر وہ حقوق ادا کرنے کے قابل ہوتے تو وہ اس گندگی میں مبتلا ہی نہ ہوتے. ابھی آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ ہم نوجوانی کے آغاز سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ غلطیاں ہماری عادت بن جاتی ہیں. ہم نہیں بھی کرنا چاہتے تو چونکہ ہم نے اپنے پاس سے وہ بیریئرز کو ہٹا دیا ہوا ہے تو ہم وہ گندگیاں کرتے چلے جاتے ہیں. 80s میں مجھے یاد ہے جب اخباروں میں مورن مونرو کی اور اس کی وہ جو تھا کوئن کے نام سے، میرے ذہن سے اداکار کا نام نکل گیا، ایڈز سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس وقت جو ہے نا بڑا یہ ہو رہا تھا کہ ایک ساتھی تک محدود رہا جائے، بے وفائی نہ کی جائے، کیونکہ ایڈز اس کے ساتھ پھیلتی تھی. اچھا، جب تک ہم جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر یہ والا ڈسپلن نہیں لاتے جس کی پوری دنیا جو ہے اس کو تعلیم تو دیتی ہے، لیکن مغرب کھیل کیا کھیلتا ہے، مغرب اس کو خدا سے الگ کر دیتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے ڈر کے علاوہ یا تقویٰ کے علاوہ کون سی چیز ہے وہ ایک انسان کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ بے وفائی نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس بندے نے اپنے آپ کو اس غیر ذمہ داری کا عادی بنا چکا ہے، وہ بندہ سوشل فرنٹ کے اوپر اور جہاں جہاں پہ جو بھی ہے، جو اس کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی سوسائٹی، اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہوگا، اور کبھی ایسا ہوگا نہیں. بلکہ کیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہے، بلکہ مجھے آپ کو میں تکلیف دہ بات یہ بتاؤں، میرے پاس پچھلے دن ایک بچی کا کیس آیا تھا. ان کو اپنے والد کے ساتھ مسائل تھے، اور وہ انہوں نے ایک بات بڑی بات کی طرف انہوں نے مجھے بتایا. کہنے لگی کچھ عرصہ پہلے ان کے والد کا کسی لڑکی کے ساتھ معاشقہ پکڑا گیا تھا. ان کی اماں نے تو معاف کر دیا. کہتی ہے اس کے بعد میرے والد جب بیٹھ کے پریچ کر رہے ہوتے ہیں نا، لڑکوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو کہتی ہے کہ میرے اندر یہاں تک ایک نفرت اور جو ہے نا اس کی وہ آتی ہے کہ یہ بندہ خود مجرم ہے، اور ڈز ہی ہیو اے فیس کہ وہ اس وقت بیٹھ کے تو کسی کو نصیحت کر سکے کہ ایسے نہ کرو اور ویسے نہ کرو. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی اولاد ان کی ویسے ہی عزت کرتی رہے گی جیسے ایک ڈیمی گاڈ کی یا ایک رول ماڈل کی عزت کی جاتی ہے؟ کیا آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیویوں کو بھی آپ کھلا لائسنس نہیں دے رہے کہ اگر میں غلط ہوں تو تم بھی غلط ہو جاؤ؟ ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جو ہے جب یہ ایک بہت بڑا وائرل ہوئی تھی یہ رپورٹ، کروڑوں کے حساب سے پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے خواتین نے بھی کچھ اس قسم کی لیو ان ریلیشن شپ کی شکل بنا چکی ہوئی تھیں، اور وہ کیا کرتی تھی، وہ پرفیکٹ ہاؤس وائف تھیں، پرفیکٹ گھر کے سارا نظام چل رہا تھا، لیکن جو ہے نا اپنے اسی طرح سے دل کو خوش کرنے کے لیے جیسے مرد ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، اور جیسے سوشل میڈیا نے مردوں کو ایکسس دے رکھی ہے اور جو ہے نا نئے نئے رستے دکھا رکھے ہیں، ان خواتین نے بھی اپنے لیے کوئی رستے اپنا چکی تھیں. اور یہ رپورٹ پڑھ کے پورا کا پورا ہمارا جو سوشل فیبرک ہے، جو ہماری ساری انٹیلیجنسی ہے، وہ ہم سب کے سب شوق رہ گئے تھے کہ یہ 2 کروڑ کی تعداد کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کہہ لیجیے کہ اخلاق باختگی کا لائسنس ہے. اب کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خواتین ایک پاک نسل کی کوئی پروان چڑھا سکتی ہیں، یا جو ایسے بد کردار جو مرد ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ معاشرے کو کیا پے بیک کر سکتے ہیں؟ کتنی ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کیسا ایک نظام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنی جو ہے نماز قائم کرتی ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنے ہسبینڈ کی فرما بردار ہے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزتوں کی حفاظت اپنی کرنے عزت والی کی ہے، حفاظت کرتی ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے اندر چلی جائے. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یعنی یہ لیے کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا. بالکل، تو یہ چیز کو اتنا لائٹ لے لینا. اب آپ اس کے کانسیکوینسز اور اس کے آگے سے ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیے کہ جب آپ اپنی ایک عادت ایسی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب ظاہر ہے ہسبینڈ وائف میں سے ایک لائل بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی، یا ایک کو اگر آپ نے لائسنس جیسے آپ نے کہا دے دیا ہے، تو اگر دونوں ہی ایسے ہو گئے تو اللہ ہی مالک ہے. ابھی کیا اس خاندان کا کیا بنے گا اور ان بچوں کا کیا بنے گا؟ جب ایک ویژن والا مرد ہوگا جس کے اپنے ہی ریلیشن شپ ہیں، وہ تو ویسے ہی اپنی تو حرکتیں وہ کر ہی رہا ہے، اپنی بیوی کا بھی عذاب بنا دے گا کہ کیونکہ ہر بات پہ اس کے بھی شک کرے گا. جب اپنی نیچر ایسی ہے تو آپ نے اگلے کو بھی شک کی نظر سے دیکھنا ہے. بھائی
اپنے لیے حلال ہے اور اس کو اگر وہ بیچاری نہیں بھی کر رہی تو اس کو جو ہے آپ اتنے شک کی نظر سے دیکھ بالکل. بہنوں کو ایسے بھائی بہنوں کے بارے میں بہت ٹچی ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی. اگر بیوی کی یہ حرکتیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر حامل نہیں بھی ہے تو اس نے بھی اس کا جینا دوبر کیا ہوا ہے کہ اس کے موبائل چیک ہو رہے ہیں یا اس کے ہر دفعہ پہ جا کے اس کو شک و شبے کے ساتھ کہاں گئے کہاں آئے کس طرح کے ساتھ کیا. یعنی کہ کہنے کو تو شاید ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے کیا ہے کوئی نہیں مطلب ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو چیزیں لیڈ کرتی ہیں یہ بہت ایک بری ایک کانسیکوینسز کی طرف جاتی ہیں. اولاد کا جیسے آپ نے کہا اس نے کہہ دیا کہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اولاد ایسی کہتے ہیں نا کہ ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے کہ وہ اپنی دنیا میں نہ اپنے آپ کو سٹینڈ کر کے کسی کے سامنے بات کر سکتی ہے. ان کی شرمندگی کا لیول جو ہے وہ ان بیچاروں کا کہیں سے بھی اگر ان کی والدین میں سے کسی ایک پارٹ سے بھی کسی کو پتہ چل گیا کہ دیکھیں آج کل وقت میں کوئی باتیں چھپی رہتی ہیں نہیں چھپی رہتی ہیں تو ان کی تو زندگیاں تو ویسے ہی برباد ہوئیں. تو ہمیں اس چیز کے متعلق ضرور سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ اس چیز کو ہم آج ادھر ہی کنکلیوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین ہم نے بہت حد تک ان باتوں کو ڈسکس کیا ہے کہ ہر چیز کو اتنے لائٹ موڈ میں لے لینا یا اپنے لیے تو حلال قرار دینا اور پھر دوسرے کے لیے اس کو حرام سمجھ لینا. مجھے ایک سولیوشن کے طور پہ ایک بات دوبارہ کہنے دیجیے. جو لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہے وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رکھا ہے. خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل نے شادیاں جلدی نہیں ہوئیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، یا میرا شوہر چونکہ بد کردار ہے لہٰذا میں ہوں، یا میری بیوی جو ہے وہ میرے حق ادا نہیں کرتی لہٰذا میں ایسے کروں، اور عموماً مرد یہ ایکسکیوزز لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعلق نیڈ کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے، اس کا تعلق پرورژن کے ساتھ ہے. اور پرورژن جیسے آپ کی جو انہیلدی ڈائٹری ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ آپ کے دماغ کا قصور ہوتا ہے، وہ آپ کے معدے کی بھوک کا قصور نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا انہیلدی اور جنک فوڈ کھائے چلے جا رہے ہیں. یہ معدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے. اور دماغ کے مسئلے کا علاج سوائے تقویٰ اور اللہ کے ڈر کے کچھ بھی نہیں ہے. سب لوگ یہ یاد رکھیے، میں اس بات کو کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے، اور ہم نے پہلے بھی کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو کہیں برداشت نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ زنا کی اگر شادی نہیں ہے تو 80 کوڑے سزا اور سب کے بیچ میں سزا، مشہور کرو ان کو، بدنام کرو. اور اگر شادی ہوگی تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کرو، اس سے بڑھ کے کوئی سزا نہیں ہے. انبیاء کی زندگی میں دیکھیں آپ کو کسی انبیاء کے اندر یہ والی جو ہے نا مورل سلپ نظر نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھیروں الزام لگاتے ہیں جی اتنی شادیاں کی، ایک معاشقہ یا ایک جو اس طرح کا عمل جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر نہیں لگایا جا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سسٹم کے خلاف جانے والے کو ایک منٹ برداشت نہیں کریں گے. بالکل، بہت ہی اچھی بات آپ نے کی کہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا اگر ڈر اور خوف آپ کے دل سے نکل گیا ہے، ایکسکیوزز نہ دیجیے، جسٹ اسٹاپ اٹ ناؤ. بالکل، تو اس کو سٹاپ کریں. اور اگر اللہ کا تقویٰ اور ڈر یا خوف، اللہ کی محبت یا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ فری ہیں. آپ جہاں مرضی لڑکتے جائیں اور آپ جو مرضی کریں، اپنی زندگیاں تباہ کریں، اپنے خاندانوں کی زندگیاں تباہ کریں، اپنے میں کہتی ہوں کہ اپنے اولادوں کی بھی آگے سے جو ہے نا وہ ان کو بھی ایک اس دلدل میں پھنسا دیں. تو یقیناً ایسا کوئی بھی نہیں چاہے گا، نہ ہی کوئی ایسا چاہتا ہے. چاہے آپ چیز کو بہت ایک مائنر حد تک لیں کہ یہ بس چھوٹی موٹی چیٹنگ ہے، یا چاہے آپ اس کو رہیں کہ ہاں بھائی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ یہ چیز میری جو اسپاؤس ہے میری نیڈز اس سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو مجھے اس بات کا لائسنس مل گیا ہے کہ میں کوئی بھی جو ہے نا وہ غیر اخلاقی جو رشتے ہیں قائم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. یقیناً نہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اجازت ہے، نہ ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت ہے، نہ ہماری خوشگوار زندگیوں کو ایک بہترین اور بنانے کے لیے اس چیز کی اجازت ہے. اس بارے میں ضرور سوچئے. آج ہی اللہ سے توبہ کرتے ہیں. توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اپنے جو شریک حیات ہیں اس کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات یقیناً غفور الرحیم ہے، اس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.